بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قصص النبیین جزء ثانی کا تقریباً 2 حصہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب تیسرے حصے پہ انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے اور تیسرے حصے کو پڑھیں گے، اور اس میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ عاد کے بعد قوم سمود نے کیا کام انجام دیا، اور ان کا دعوت کے سلسلے میں اور ایک اللہ کی طرف بلانے کے سلسلے میں انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اور ان میں سے کون لوگ ایمان لے کر کے آئے اور کون لوگ کافر ہوئے، اور کون کون عذاب کے مستحق ہوئے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا، جو اس کا یعنی 1/2 حصہ جو کمپلیٹ ہوا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ قوم عاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جو عذاب بھیجا وہ آندھی اور طوفان کی شکل میں بھیجا۔ ایسی آندھی تھی کہ چوپائے زمین پر ٹھہر نہیں پا رہے تھے، اور ریت کے اڑنے کی وجہ سے پورا کا پورا تاریک ہو گیا تھا، کسی کو کچھ نہیں دکھ رہا تھا۔ بچے چیخ رہے تھے، بلبلا رہے تھے، اور ہر کسی کے دل میں رعب طاری ہو گیا تھا۔ بچیاں عورتیں رو رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں، اور مرد حضرات دیواروں سے لپٹ گئے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اتنی تند و تیز آندھی کو بھیج کر کے اس کو ہلاک کیا، ایسے ہلاک کیا جیسے کہ کھجور کے درخت کے مانند پڑ گئے ایک دم۔ کھجور کے درخت کو کاٹنے کے بعد جو اس کی شکل ہوتی ہے، یہی اس قوم عاد کی شکل ہوئی۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی، اور قوم سمود اسی طرح سے وراثت کا، ساری چیزوں کا مالک بھی جس طرح سے قوم عاد تھی۔ عاد کے بعد سمود بھی اسی کے نقش قدم پر تھے، جس طرح سے عاد کے ہاں سرزمین بالکل سرسبز شاداب، اور ان کے ہاں باغات تھے، چشمے تھے، اور کیاریاں تھیں، اور پارکیں تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں، نہریں تھیں۔ اسی طرح سے ان کے ہاں بھی باغ، نہر، پارک، یعنی دنیا کی آسائش کی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیتیں عطا کی تھی کہ یہ اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر پتھر کو تراش کر کے گھر بناتے تھے، اور پتھر ان کے لیے بالکل نرم ہو گیا تھا۔ اللہ نے ان کو وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں دی تھیں جس کی وجہ سے پتھر ان کے لیے نرم ہو گئے تھے، بالکل پتھر کو موڑنا ان کے لیے آسان ہو گیا تھا۔ جس طرح سے ایک لوہار لوہے کو آگ میں تپا کر اس کو بآسانی موڑ دیتا ہے، اسی طرح سے یہ بھی پتھر کو تراش کر کے، اس کو خراش کر کے ایک سے ایک عجیب و غریب، ایک سے ایک انوکھی چیزیں بناتے تھے، گھروں کو بنا دیتے تھے، ایسے ایسے گھر کے انسان دیکھ کر کے اس کو تنگ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی وہ ساری نعمتوں سے نوازا
جس کو ہم تصور اور وہم اور خیال میں بھی نہیں لا سکتے۔ ناقۃ سمود، ناقۃ کے معنی آتا ہے اونٹ کے، اونٹنی، سمود کی اونٹنی۔ بعد عاد، عاد کے بعد، ورثت سمود عادن، قوم سمود عاد کا وارث ہوئی۔ کما ورثت عاد، جیسا کہ عاد وارث ہوئے امت نوح، نوح علیہ السلام کی امت کا۔ وکان سمود علی اثر عاد، اور سمود عاد کے نقش قدم پر تھے۔ کما کانت عاد علی اثر امت نوح، جیسا کہ عاد نوح علیہ السلام کی امت کے نقش قدم پر تھے۔ وکانت ارض سمود ایضا ارضا جمیلۃ خضرا، اور سمود کی زمین بھی سرسبز و شاداب تھی۔ فیہا بساتین وعیون وجنات تجری من تحتها الانہار، اس میں باغات تھے، چشمے تھے اور جنات، وہ بھی باغ، اور اس کے نیچے سے نہریں جاری تھی۔ كانت سمود كعاد في العمارة والزراعة في كثرة البساتين، کہ سمود عاد کی طرح، عاد کے مانند تھے عمارت کو بنانے میں، زراعت کھیتی کرنے میں، اور اسی طرح سے باغوں کی، باغیچوں کی کثرت میں۔ وفاقوهم في العقل والصناعة فكانوا ينحتون من الجبال بیوتا واسعة جمیلة وینقشون فی الحجارة نقوشا بدیعة، اور وہ عقل اور صناعت میں قوم عاد سے فوقیت لے گئے، تو وہ پتھر سے، پہاڑوں سے گھروں، وسیع و عریض گھر کو تراشتے تھے، وسیع و عریض خوبصورت گھر کو تراشتے تھے۔ وَيَنْقُشُونَ فِي الْحِجَارَةِ، اور وہ پتھروں میں نقش و نگار کرتے تھے، انوکھا نقش و نگار، پتھروں میں نقش و نگار کرتے تھے، گل بوٹے بناتے تھے انوکھے انداز میں۔ وَقَدْ لَانَ لَهُمُ الْحَجَرُ بِعَقْلٍ، اور ان کے لیے پتھر نرم ہو گیا تھا ان کے عقل کی وجہ سے اور ان کی صناعت کی وجہ سے۔ فَيَصْنَعُونَ بِهِ مَا يَصْنَعُ الْإِنسَانُ بِالشَّمْعِ، تو وہ اس سے وہ ساری چیزیں بناتے تھے جیسے کہ انسان موم بتی سے بناتا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْإِنسَانُ مَدِينَتَهُمْ رَأَى عَجَبًا، اور جب انسان ان کے شہر میں داخل ہوتا تو عجیب و غریب چیزیں دیکھتا تھا۔ رَأَى قُصُورًا عَظِيمَةً كَالْجِبَالِ، وہ دیکھتا بلند محلات، بڑے بڑے بلند محلات پہاڑوں کے مانند۔ كَأَنَّمَا بَنَاهَا الْجِنُّ، گویا کہ اس کو جنات نے بنایا۔ وَرَأَى أَزْهَارًا جَمِيلَةً فِي الْجُدْرَانِ، اور دیواروں میں خوبصورت گل بوٹے، پھول کو دیکھتا۔ كَأَنَّمَا أَنبَتَهَا الرَّبِيعُ، گویا کہ اس کو موسم بہار نے اگایا۔ وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى ثَمُودَ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تبارک و تعالی نے سمود کے اوپر آسمان کی برکتیں کھول دی اور زمین کی برکتیں کھول دی۔ وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى ثَمُودَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تبارک و تعالی نے سمود کے اوپر ہر چیز کی برکتیں کھول دی، ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ جادت لہم السماء بالامطار، آسمان ان کے لیے بارشوں کی سخاوت کرتا تھا۔ وجادت لہم الارض بالنبات والازہار، اور زمین ان کے لیے پیڑ پودے، پھول پودے اور نباتات اور پھولوں کی سخاوت کرتا تھا۔ وجادت لہم البساتین بالفواکہ والاسمار، اور باغ ان کے لیے پھل اور میوے اور پھل کی سخاوت کرتا تھا۔
وبارک اللہ لہم فی الرزق والاعمار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رزق میں اور عمارتوں میں برکت دی۔